زبان ہم سے گناہ کراتی ہے اور ہمیں مصیبتوں میں ڈالتی ہے، چاہے مچھلی کتنی ہی بڑی ہو، اور مچھلی پکڑنے والا جال بچھانے سے اور وہ چپ رہنے پر اس کے لیے بہتر ہے، اور تب اپنی جان کو وہ مچھلی بچا پائے گی۔ ان بات کو آپ نے سنا ہے کیا؟ آپ سمجھے ہیں کیا؟ مچھلی اگر محفوظ رہنا ہو تو اگر پانی میں جب پکڑنے والا جال لگائے یا جال بچھائے، یہ جال جب اس مچھلی کو دکھائی دیتا ہے اسے بہت اچھا لگنے لگتا ہے، اور تب مچھلی کو کیا کرنا چاہیے بتائیے؟ اسے منہ کھولنا چاہیے یا بند رکھنا چاہیے؟ اسے اپنا منہ بند رکھنا چاہیے، چاہے وہ مچھلی ہو۔ جب اس کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے تب اپنا منہ بند رکھے گی تو اپنی جان کو بچا پائے گی۔ شیطان ہماری زندگی کو تباہ کرنے کے لیے اور ہمیں آغوش میں لینے کے لیے، اور کئی بار وہ جال پھینکتا رہتا ہے آپ کے منہ سے آپ فضول باتیں کرنے کے لیے، اور آپ کے منہ سے آپ کچھ غلط کہنے کے لیے، آپ کے منہ سے آپ کچھ فضول بولنے کے لیے، آپ کی باتوں سے آپ تکلیف میں آئیں، اور شیطان ایسے ہر وقت کوشش کرتے رہتا ہے۔ اس طرح سے وہ کرنے پر اس وقت اگر آپ بالکل خاموش رہیں گے تو تب آپ کی جان، آپ کا دل اور آپ کی روحانیت محفوظ رہیں گی، بالکل خراب نہیں ہوں گی۔ اگر روحانی جیون میں اگر آپ اچھی طرح سے جینا چاہتے ہیں تو اس لیے آپ کو کچھ ضروری باتیں جاننا چاہیے۔ آپ کو کس وقت چپ رہنا ہے اور کس وقت بولنا ہے، یہ اگر آپ جان لیں گے تو ایسا اگر آپ کریں گے تو تب آپ اپنے روحانی زندگی میں ترقی کر پائیں گے۔ ایک شخص کی شادی ہوئی اور ایک دن وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ دونوں اپنے کھیت کے پاس سے گزر رہے تھے، اور وہاں جھیل سے پانی بہہ رہا تھا، اوپر سے جانے کے لیے پل ہے۔ شوہر اور بیوی وہاں سے گزر رہے تھے۔ تب شوہر نے کہا، دھان کے کھیت کو ہمارے لوگ اور دراتی سے کتنی اچھی طرح کاٹا ہے۔ ایسا کہنے پر اور بیوی نے کہا، نہیں جی، اتنے مضبوط دھان کے کھیت کو دراتی سے کیسے، کسی بڑے اوزار سے کاٹے ہوں گے۔ اور یہ بیوی نے کہا، اس نے کیا کہا؟ بڑی مشین سے کاٹے ہوں گے، دراتی سے نہیں، اس نے ایسا کہا۔ تب شوہر نے کہا، تم کو نہیں معلوم، چپ رہو، دھان کے کھیتوں کو دراتی سے کاٹا جاتا ہے، بڑی مشین سے نہیں کاٹتے ہیں، ایسا کہا۔ اور شادی ہوئے 2 دن بھی نہیں ہوئے تم نے مجھے پاگل کہا؟ میں آپ کو پاگل لگتی ہوں کیا؟ مجھے آپ نے پاگل کہا؟ میرے باپ بھی پاگل ہے کیا؟ اور میری ماں بھی پاگل ہے کیا؟ میرے ماں اور باپ نے ایک پاگل کو پیدا کیا ہے کیا؟ اور آپ کو اتنی ہمت، آپ نے جو مجھے کہا یہ میرے ماں باپ کو ہی کہنے جیسا ہے۔ یہ ان کے ماں باپ کو کہا کیا بتائیے؟ اور آخر میں بات بڑھ گئی، جھگڑا بڑھ گیا، اور شوہر نے غصے سے اپنی بیوی کو پل کے نیچے گرا دی۔ جھگڑا کیسے شروع ہوا؟ دراتی ہے یا بڑی مشین تھی؟ دراتی یا پھر بڑی مشین کے چکر میں جان جوخم میں آ گئی۔ آپ فضول باتوں سے بالکل مت الجھیے، اور یہ بات ایوب کی کتاب میں ہے۔ مہربانی سے آپ فضول باتوں سے ان سے مت الجھیے، اور ہم میں سے کچھ لوگ فضول باتوں کو لے کر الجھتے ہیں۔ ایوب کی کتاب 3 باب 15 آیت پڑھ رہا ہوں۔ کیا وہ بے فائدہ بکواس سے بحث کرے یا ایسی تقریروں سے جو بے سود ہیں؟ کیا بے فائدہ باتوں سے؟ بے فائدہ باتوں سے، بری تقریروں سے اور بے فائدہ باتوں سے اور بحث کرنے سے باتیں بڑھ جاتی ہیں، اور تب جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ کئی بار شوہر اور بیوی کے بیچ لڑائی ہوتی ہے تو وہ الگ ہونا چاہتے ہیں غصے سے، اور وہ پھر ملنا نہیں چاہتے ہیں غصے سے، الگ ہونا چاہتے ہیں، واپس ملنا نہیں چاہتے ہیں۔ ایسا ہونے پر اور اس طرح سے وہ کرنے کے بعد کس وجہ سے آپ الگ ہو گئے ہو، اگر ہم ان سے معلوم کرتے ہیں تو کوئی بڑی وجہ نہیں ہوتی ہے، وہ صرف ایک چھوٹی وجہ ہوتی ہے۔ ان کے غصے کی اور ان کی لڑائی کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟
نہیں، ایک چھوٹی سی وجہ ہے، وہ یہ ہے۔ اور بیوی نے ایک بات کہی، شوہر کو غصہ آ گیا، شوہر نے ایک بات کہی، بیوی کو غصہ آ گیا، اور انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے ایک بات کہی، شوہر نے کچھ کہہ دیا، بیوی نے کچھ کہہ دیا، تب کیا ہوا؟ ان دونوں کے بیچ لڑائی ہو گئی، فساد ہو گیا۔ اور یہاں فضول باتوں سے کیا ہوا دیکھا ہے اب؟ فضول کی باتیں، بے فائدہ باتوں سے کیا ہو رہا ہے؟ گھر ٹوٹ رہا ہے۔ اور یہ گھر ٹوٹنے کی وجہ کیا کوئی بڑی تھی؟ نہیں، چھوٹی ہے۔ اور لڑائی کی وجہ کوئی بڑی نہیں تھی، چھوٹی سی بات تھی۔ ان باتوں کو سننے والے بھائی اور بہنوں، میں آپ سے کچھ کہتا ہوں۔ اگر مان لو کہیں پر آپ کے گھر میں یا دوسروں کے گھر میں، اب میں جو کہہ رہا ہوں غور سے سنیے، اچانک سے آگ لگ جائے، اور صرف تھوڑا سا، چاہے وہ کپڑے میں لگے، اور وہ کوئی بھی کپڑا ہو سکتا ہے، چادر ہو سکتی ہے، یا کچھ اور ہو سکتا ہے، صرف اس میں تھوڑی سی آگ لگی ہے۔ آپ بتائیے، چھوٹی سی آگ کو بجھانا مشکل ہوگا کیا؟ اس چھوٹی سی آگ کو اگر آپ اپنے پیر سے بجھائیں گے تو نہیں بجھے گی کیا؟ بتائیے، بجھ جائے گی۔ اور جوتے یا چپل پہن کر بجھانے سے وہ بجھ جائے گی، آگ بھی نہیں پھیلے گی، کیونکہ وہ تھوڑی سی آگ ہے، اس کو دبانے سے بجھ جائے گی۔ اگر آپ اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو، اور اس کو اگر آپ نہیں بجھاتے ہیں تو، تب کیا ہوگا بتائیے؟ تب سارا گھر جل جائے گا۔ اس وقت صرف آپ ہی کا گھر جلے گا، یا پھر آپ کے آس پاس رہنے والے لوگوں کا گھر بھی جلے گا؟ بتائیے، آپ کے محلے کے سارے گھر نہیں جلیں گے کیا؟ بتائیے، آپ کا پورا گاؤں نہیں جلے گا کیا؟ یقیناً جلے گا۔ آپ کو معلوم ہے کیا؟ خادم ڈی ایل موڈی شکاگو میں ایک بہت بڑی خدمت انہوں نے کی۔ ان کی بہت بڑی کلیسا ہے اور بہت بڑی مجلسیں ہوتی تھیں۔ انہوں نے ایک بار ایک مجلس میں حضرت عیسیٰ کے متعلق بتایا اور یوں فرمایا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ آپ کیسے رہنا چاہتے ہیں یہ میں کل بتاؤں گا۔ آج آپ خیال کریں حضرت عیسیٰ کو آپ کس طرح سے ان کو چاہتے ہیں، آپ خیال کریں۔ اور یہ کہہ کر ان کو روانہ کیا، اور اس دن بڑا خوفناک حادثہ ہوا، آگ لگ گئی تھی، پورا شکاگو جل گیا، پوری طرح سے جل گیا۔ اس کی وجہ معلوم ہے؟ وہاں جب ایک مستورات دودھ دوہ رہی تھی، اپنے ساتھ چراغ لے گئی تھی۔ غور سے سنیے، یہ سچی کہانی ہے۔ اور اپنے پاس میں اس کو رکھ کر وہ دودھ نکالنے لگی، اور ایسے وقت میں چراغ پر بھینس کا پیر لگ گیا، لیکن اس نے کچھ غور نہیں کیا۔ وہ صرف دودھ دو رہی تھی، اور اس چراغ میں تیل تھا، اس لیے وہ بھڑک اٹھا۔ غور کر کے اس کو بجھانا یہ بہتر تھا، لیکن فوراً اس نے ایسا نہیں کیا۔ تب کیا ہوا معلوم ہے؟ وہ چھوٹا سا چراغ نیچے گر گیا، کیونکہ اس میں تیل تھا، اور اس وجہ سے آگ لگ گئی اور بہت پھیل گئی۔ اس عورت کو غور کرنا چاہیے تھا، اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس وجہ سے شکاگو شہر پوری طرح جل گیا۔ اور یہ باتیں میں آپ سے اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ کلام الہی یہ فرماتا ہے کہ زبان بھی ایک آگ ہے، اور وہ چاہے تھوڑی سی آگ ہو لیکن پورے جنگل کو جلا دیتی ہے۔ آپ کی زبان آگ کی مانند ہے، وہ آپ کے گھروں کو جلا دے گی، وہ آپ کو اور آپ کے مستقبل کو جلا دے گی۔ کب جلا دے گی؟ اور جب آپ اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھیں گے تب اس طرح سے ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ فضول ہو سکتا ہے، یا دوسری باتیں ہو سکتی ہیں، لڑائی ہو سکتی ہے، اور بات بڑھنے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ وہ چاہے کوئی بھی وجہ ہو، مہربانی سے سنیے۔ اگر بات بڑھتی ہے تو، اگر آہستہ سے باتوں میں بات بڑھتی ہے تو، وہ شوہر ہو یا بیوی ہو، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ آگ کو بجھا دینا ہے، چپ چاپ رہنا ہے، اور آپ کے آگ بجھانے سے وہ بجھ جائے۔ اگر آپ نہیں بجھائیں گے تو، آپ خاموش نہیں رہیں گے تو، کچھ دیر کے بعد لڑائی شروع ہوگی، اور آپ کے گھر کو وہ توڑ دے گی، جلا دے گی۔ کہنا یہ ہے، بے فائدہ باتیں اور فضول کے جھگڑے آپ کی روحانیت کو خراب کرے گا اور گھر کو جلا دے گا۔ کلام الہی میں یوں لکھا ہے، کیا دانش مند کو جائز ہے کہ وہ فضول کام اور فضول باتوں سے جھگڑا پیدا کرے؟ لیکن تم خدا کا خوف رکھنا، بلکہ تو
خوف کو برطرف کرके खुदा के हुजूर इबादत को ज़ाइल करता है, क्योंकि तेरा गुनाह तेरे मुंह को सिखाता है और तू अय्यारी की ज़बान इख्तियार करता है। तेरा ही मुंह तुझे मुल्ज़िम ठहराता है, ना कि मैं, बल्कि तेरे ही होठ तेरे खिलाफ गवाही देते हैं। आप किस तरह के मर्द हैं, किस तरह की औरतें हैं, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये मालूम हो जाता है आप जिस तरीके से बात करते हैं, और ये देखकर आपका अखलाक कैसा है मालूम हो जाएगा। आप क्यों इस तरह से करते हो? आप बेफायदा बातें करते हैं तो तब आप उस बात को और ज्यादा बढ़ाते हो। आप छोटी सी बात पर बहस मत कीजिए और अपनी रूहानी जिंदगी को मत बिगाड़िए। यहाँ दो बातें हैं, देखिए, जो लोग छोटी सी बात पर चिल्लाते हैं और जो लोग छोटी सी बात पर झगड़ा करते हैं और जो लोग इस तरह से करते हैं, वो खुदा का खौफ रखना छोड़ देते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखेंगे, तू खुदा का खौफ रखना छोड़ देता है और खुदा की तरफ रुजू करना दूसरों से भी छुड़ाता है, और इस तरह से करके आप लोगों को खुदा से दूर कर रहे हैं। आप लोगों को खुदा से दूर कर रहे हो, इसका मतलब कि आप खुदा का खौफ रखना छोड़ चुके हो। गौर से सुनिए, अपनी रूहानी जिंदगी में अगर आप खुदा की मर्जी के मुताबिक अगर जीना चाहते हैं तो आपको अपनी ज़बान काबू में रखना चाहिए। आप जो भी फिजूल बातें करते हैं, खुदा हर बात का आपसे हिसाब लेगा, इसलिए आपको कम बातें करना चाहिए। आपको गौर से सुनना चाहिए और कम बातें करना चाहिए। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, इसका जवाब दीजिए और बताएं कि आप कौन हैं। बताइए, आप कौन हैं? आप ध्यान से सुनने वाले हैं या फिर बहुत बोलने वाले हैं? बताइए, बताइए, आप कौन हैं? आप किस तरह के इंसान हैं? आपका अखलाक कैसा है? अगर कोई भली बात बताते हैं तो क्या आप ध्यान से सुनते हैं? मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, दूसरे लोग मेरी बात को सुनना चाहिए। और अगर आप इस तरह से करते हैं तो कौन से इंसान हैं आप? एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, आप किस तरह के इंसान हैं? गौर से सुनने वाले हैं क्या, या फिर आप फिजूल बातें करने वाले हैं? आप क्या करना पसंद करते हैं? गौर से सुनना पसंद करते हो या फिजूल की बातें आपको पसंद है? क्या करना आप ज्यादा पसंद करते हैं? अगर कोई अच्छी बात कहता है तो आप सुनना पसंद करते हैं, या मेरे कहने से सब सुनना चाहिए, इस तरह से आप पसंद करते हैं क्या? गौर से सुनिए, आप अगर चाहें, आप कोई भी हों, आप अगर सिर्फ बोलना पसंद करते हो और सुनना पसंद नहीं करते हो तो ये खुदा को पसंद नहीं है। और एक इंसान किस तरह से बिल्कुल नहीं सुनता है, ये बात मैं नहीं कहता। कलाम में लिखा है, याकूब की किताब पहला बाब 19वीं आयत, हे मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जान लो, बस हर एक आदमी सुनने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, और मेरे जैसे तकरीर करने वाले हो सकते हैं, खादिम हो सकते हैं, आम आदमी हो सकते हैं, रईस हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, और वो गोरे हो सकते हैं या फिर काले हो सकते हैं। हम सबको किस तरह से रहना चाहिए यहाँ हम लोग देखते हैं। हर एक आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा, बोलने में धीरा, और कहर में धीमा हो, कहर में धीमा हो। दैट्स इट। आप सुनने के लिए तैयार रहो, सुनना पसंद करो। आमतौर पर इंसान इस तरह से करता है, और मेरे कहने से सब सुनना चाहिए, लेकिन मैं किसी की नहीं सुनूंगा। इंसानों की जिंदगी ऐसी ही होती है, और आमतौर पर कुछ बच्चे बात नहीं सुनते हैं और कुछ लड़कियां भी बात नहीं सुनती हैं, और ये आमतौर पर लोगों में दिखाई देता है। वो शख्स बात नहीं सुनता है, वो औरत बात नहीं सुनती है, ये आमतौर पर देखा जाता है। अक्सर इंसान अपनी जिंदगी में इस तरह से करता है। बहुत से लोग बात नहीं मानते हैं, वो बात नहीं सुनते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इस वजह से मैंने मालूम किया। बताइए, आप कौन हैं? आप किस तरह के इंसान हैं? आपका अखलाक कैसा है? आपका किरदार कैसा है? आप कौन हैं? अगर आप रूहानी हैं तो आपको इस तरह से करना चाहिए। सुनिए भाइयों और बहनों,
اگر آپ خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو جینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس طرح سے کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو سننا چاہیے، اور سے سننا چاہیے، صرف بولنا ہی نہیں، آپ کو سننا بھی چاہیے، کیونکہ اچھی باتیں سننے سے وہ آپ کی زندگی کو بدلے گا اور وہ آپ کو ایک روحانی شخص بنائے گا۔ ہر سمے آپ ہی بولتے مت جائیے، اور وہ چاہیں آپ کے کلاس میں ہو، آپ کے کالج میں ہو، یا آپ کے کام کرنے کی جگہ پر ہو۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جو زیادہ بولتے ہیں عام طور پر انہیں کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ کیا یہ آپ جانتے ہیں؟ اور جو ہر وقت بولتے رہتے ہیں عام طور پر انہیں کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے، اور دور سے ہی آپ کو دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہتے ہیں، چلو یہاں سے چلتے ہیں، اگر وہ آ گیا تو ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ کیا آپ کو یہ معلوم ہے؟ زیادہ باتیں کرنے والوں کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، اور زیادہ باتیں کرنے والوں کو دیکھ کر لوگ دور سے ہی چلے جاتے ہیں، اور تب یہ اچھا نہیں ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آج آپ خدا کی نظروں میں اگر اپنی روحانی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ باتیں کم کریں اور سننے کی عادت ڈال لیجئے۔ کیوں ایسے؟ خدا اس طرح سے کرنے کے لیے آپ سے کہتا ہے۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو۔ ناسمجھ انسان اپنی مرضی کے مطابق بولتا ہے، لیکن سمجھدار اس طرح سے بالکل بھی نہیں کرتا ہے۔ وہ سوچ سمجھ کر باتیں کرتا ہے، اسے جتنا بولنا چاہیے وہ اتنی ہی بات کرتا ہے۔ کیوں ایسے؟ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ فضول کی باتوں کو کرے گا تو ان باتوں کا اس کو حساب دینا ہوگا۔ آپ زیادہ باتیں مت کیجیے، ورنہ آپ سے گناہ ہو سکتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، سنیے میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو یہ باتیں معلوم ہے کیا؟ جب ہم بات کرتے ہیں ہماری باتوں کو کوئی سنتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے؟ ہماری باتوں کو کون سنتا ہے؟ آئیے دیکھیں گے ملاکی 3:16۔ تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی۔ یہاں پر کیا ہے؟ آپس میں فضول باتیں کر رہے ہیں، ایسا لکھا ہے کیا؟ ایسا ہے کیا؟ تو یہاں کیا ہے؟ اور آپ کی گفتگو اس طرح سے ہونی چاہیے کہ سننے والوں پر فضل ہو، ان کا بھلا ہو اور وہ برکتوں کو پائیں۔ ایسی باتیں آپ کو کرنی چاہیے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق بات مت کیجیے، اپنے منہ سے فضول کی باتیں مت نکالیے۔ یہاں کیا ہے؟ اور تب خدا کا خوف رکھنے والوں نے آپس میں باتیں کی، اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا۔ سنیے بھائیوں اور بہنوں، جب آپ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تب آپ کیا باتیں کرتے ہیں خدا اسے سنتا ہے۔ اور جب آپ اپنی مرضی کے مطابق باتیں کرتے ہیں، جو من میں آتا ہے وہی باتیں کرتے ہیں اور فضول باتیں کرتے ہیں، تو ان سب باتوں کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اس لیے اور جب 2 یا 3 شخص آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو عام طور پر فضول کی باتیں نکلتی ہیں، اور فضول کی باتیں تبھی نکلتی ہیں جب 2 یا 3 لوگ کہیں مل کر بیٹھتے ہیں تب۔ دوسرا ہے، لوگ فضول باتیں کب کرتے ہیں؟ جب وہ ہر وقت فون پر باتیں کرتے ہیں، تب عام طور پر ہر وقت فضول باتیں نکلتی ہیں۔ کئی بار ہمیں نوکری کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے ہمیں فون پر بات کرنا ہوتا ہے۔ میں غلط نہیں کہتا، لیکن فضول باتیں نہیں۔ اگر لازمی ہے تو ضرور باتیں کیجیے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ تیسرا یہ ہے، فضول کی باتیں کب نکلتی ہیں؟ آپ بتائیں گے کیا؟ بتائیے۔ فضول باتیں صرف فون پر ہی نہیں، لیکن چیٹنگ ہو سکتی ہے، موبائل پر باتیں ہو سکتی ہیں، فیس بک پر چیٹنگ ہو سکتی ہے، یا سوشل نیٹ ورکنگ ہو سکتی ہے۔ فضول کی باتوں کے لیے، فضول کے کاموں کے لیے، اور فضول مشوروں کے لیے، فضول باتوں کے لیے، اور میرے عزیزوں، اپنے وقت کو اس طرح سے برباد مت کیجیے۔ ایک طرف آپ فضول کی باتیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ فضول کی باتیں کرتے ہوئے ایک اور کام آپ کر رہے ہو۔ فضول باتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کرتے ہو، وہ کیا ہے بتائیے؟ جب آپ فضول باتیں کرتے ہیں تو ان فضول باتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی کام کرتے ہو، کیا ہے؟
بتائیے وہ کیا ہے؟ وہ وقت ہے۔ آپ فضول کی باتوں کو بول رہے ہیں اور اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ آپ اپنی زبان سے بے قاعدہ باتیں بول رہے ہیں اور اس طرح سے فضول کی باتیں بولتے ہوئے آپ قیمتی وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ کلام کہتا ہے، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو اور وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ دن برے ہیں۔ کیونکہ دن برے ہیں، وقت کو برباد مت کیجیے۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے۔ میں پہلے پڑھتے وقت میں اور کام کرتے وقت میں اور اب بھی مجھے جب بھی وقت ملتا ہے زیادہ وقت خدا کے کلام کو میں پڑھتا ہوں۔ میں ہر وقت خدا کے کلام کو پڑھتا ہوں اور اس سے بڑی خوشی اور تسلی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اور میں اپنے آفس میں جب بیٹھا رہتا ہوں میں کلام کو پڑھتا رہتا ہوں۔ کیوں اس طرح سے؟ مہربانی سے سنیے، درخت کو پانی ڈالنا چاہیے کھیر ڈالنے سے۔ آپ نے کبھی آزمایا ہے کیا؟ آج آپ آزمائیں گے کیا؟ درخت میں کیا ڈالنا چاہیے؟ پانی ڈالنا چاہیے۔ کیروسن بھی پانی کی مانند ہوتا ہے لیکن اس کا رنگ الگ ہے، کیا ہم اسے ڈالیں گے؟ اب غور سے سنیے، روح کو کیا ہے؟ روح کو کلام کی ضرورت ہے اور کسی دوسرے کی معرفت روح کو تر و تازہ نہیں رکھ سکتے۔ بہت سی کتابیں ہیں، بہت سے صحیفے ہیں، لیکن سب کتابیں اس روح کو پال نہیں سکتی۔ انسان کی روح کی پرورش کرنے والا، انسان کی روح کو طاقت دینے والا اور انسان کی روح کو تسلی دینے والی کتاب اس دنیا میں جو ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ اور میں جو بتاتا ہوں وہ پاک خدا کا کلام ہے اور خدا کے کلام کا کوئی مقابل نہیں ہے، اور خدا کے کلام کو چھوڑ کر اور باقی کوئی کتابیں انسان کی زندگی کو تندرست نہیں رکھ سکتی ہیں۔ سنیے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ روحانی شکل میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ وقت کو نکالیے۔ کس لیے؟ کلام کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے۔ اور میں پڑھائی کرتے وقت میں جب ہفتہ آتا تھا اور آدھے دن چھٹی ہوتی تھی میں بہت خوش ہوتا تھا۔ کس لیے؟ باہر گھومنے کے لیے نہیں، تو پھر کس لیے؟ اپنے گھٹنوں پر آ کر خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے 4-5 گھنٹے مجھے وقت ملے گا اس لیے۔ اور 12 بجے کالج ہو جانے کے بعد 1 بجے تک کھانا ہو جائے گا تو 1 بجے سے شام کے 6 بجے تک کلام کو پڑھنے کا مجھے وقت ملے گا۔ اس لیے ہر شنیچر شام 6 بجے ہمارے کالج میں دعا ہوتی ہے۔ میں دعا میں جاتا تھا اور میں بہت خوش ہوتا تھا کیونکہ اگلے دن چھٹی ہوتی تھی اور میں کلام کو زیادہ وقت پڑھ سکتا تھا۔ اس لیے بھائیو بہنوں سنو، یہ آپ کی جوانی میں آپ کو پاکیزگی سے رکھے گے اور آپ کی جوانی میں آپ کو صراط مستقیم پر چلانے والا صرف خدا کا کلام ہی ہے۔ آج میں جس جگہ پر ہوں اور جس کلام کو میں بتاتا ہوں، ان سب کی وجہ ہے میرے پڑھنے والے خدا کا وہ کلام ہے، ان کی وجہ۔ وقت ملنے پر آپ کتنے خوش نصیب شخص ہیں اور وقت ملنے پر آپ کتنی خوش نصیب عورت ہیں۔ سنو بہن، اور گھر کا کھانا بنانے کا کام ہونے کے بعد آپ کو وقت ملے گا، تب آپ کلام کو پڑھیے۔ وقت ملنے پر آپ اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے اور ناش ہونے والے لوگوں کے لیے، خدمت کے لیے اور کلیسا کے لیے وقت ملنے پر آپ دعا کیجیے۔ آج بہت سارے لوگ وقت ملنے پر اپنی روحانی زندگی کو آگے بڑھانے کے بجائے وہ اپنی روحانی زندگی کو خراب کر رہے ہیں، اس کو بگاڑ رہے ہیں۔ اگر آپ ایک سچے روحانی شخص ہیں تو آپ اپنی زبان سے فضول کی باتوں کو مت کیجیے اور اپنے وقت کو برباد مت کیجیے۔ کیوں اس طرح سے؟ اگر آپ اپنے وقت کو برباد کریں گے تو اور آپ اپنے منہ سے فضول کی باتیں کریں گے تو ان سب کا آپ کو خدا کو حساب دینا پڑے گا۔ پہلا، فضول باتیں مت کیجیے۔ دوسرا، زیادہ باتیں مت کیجیے۔ اور تیسرا، بہت زیادہ باتیں مت کیجیے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو زیادہ سننا چاہیے۔ سننے کے لیے آپ زیادہ کوشش کیجیے۔ چوتھا، آپ فضول کی باتیں مت کیجیے۔ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ ادھر ادھر کی باتیں مت کیجیے۔ پانچواں، اپنے فون کو ضرورت کے مطابق استعمال کیجیے اور جب ضروری ہے تبھی فون کیجیے اور باتیں بہت کم کیجیے۔ کیوں اس طرح سے؟ اگر کوئی ضروری بات بتانی ہو تو تبھی کیجیے، یہ کافی ہے۔ فضول باتیں کرنے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے
बर्बाद करने के लिए अपने फ़ोन का और कंप्यूटर का आप इस्तेमाल मत कीजिए। वो चैटिंग हो सकती है, या वो फिजूल की बातें हो सकती हैं, या फेसबुक हो सकती है। अपने वक्त को बर्बाद ना करें। अगर आप वक्त को बर्बाद करेंगे और मुंह से फिजूल की बातें करेंगे तो तब खुदा को आपको हिसाब देना होगा। इन बातों को मत भूलिए। हमारे प्यारे खुदावंद खुदा, हमारे मुंह से फिजूल की बातें निकलने मत दीजिए। आप हम पर तरस खाइए और फिजूल बातों से हमें रोकिए। हमारी बातों से दूसरों का ईमान पुख्ता हो, उनका भला हो, इस तरह हमारी मदद कीजिए। हमारी बातें अच्छी हों, भली बातें हमारे मुंह से निकलने में मदद कीजिए। और जब हमारे बालक इसे देखेंगे और वो भी हमसे सीखें, इस तरह से हमारी मदद कीजिए। अगर हम फिजूल बातें और ज़्यादा बातें करेंगे तो हमारी ज़िंदगी से गुनाह हो सकते हैं और ये बातें हमें गुनहगार साबित कर देंगी। ऐसी बातों से आप हमें बचा लीजिए, और हमारी बातें अगर अच्छी हों तो दूसरों का भला होगा, बेहतर होगा। खुदावन, इस तरह की बातें और इस तरह की सलाहियत हम सबको अता फरमाए। हमने आज ये बातें और इस कलाम को सुना है, इन बातों को काम में लाने में हमारी मदद कीजिए। तब हम अपने जिस्म को भी अपनी बातों के सबब से अपने आप को काबू में रख पाएंगे। ऐसा फजल हमें बख्शिए, ईसा मसीह के नाम में, आमीन। हमारा पता कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कोकटपल्ली, हैदराबाद 72।